اردو زبان و ادب کے فروغ میں تحریکوں اور رجحانوں کے علاوہ کچھ دبستانوں نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ ان دبستانوں میں ایک اہم دبستان دبستان لکھنؤ بھی ہے۔ دبستان لکھنؤ کو لکھنؤ اسکول بھی کہا جاتا ہے۔ اس دبستان کا رشتہ لکھنؤ سے اس لیے جڑا کہ اس نے اردو شعر و ادب میں کچھ ایسے عناصر داخل کیے جن کا تعلق لکھنوی معاشرت سے ہے اور جو دہلی کی تہذیب کی ضد معلوم ہوتے ہیں۔ لکھنؤ کی تہذیب دہلوی تہذیب سے مختلف اس لیے نظر آتی ہے کہ دہلی کے برعکس لکھنؤ میں ان امور کا فروغ ہوا جو دہلی کی معاشرت کے تہذیبی امور سے بالکل مختلف ہیں۔ مثلاً دہلی میں اگر آہ کا ماحول رہا تو لکھنؤ میں واہ کی فضا رہی، اور یہ آہ اور واہ کی فضائیں دونوں شہروں کی تاریخی، سیاسی، جغرافیائی اور معاشرتی حالات کے نتیجے میں پیدا ہوئیں۔ جیسا کہ دہلوی اسکول کے سلسلے میں بتایا جا چکا ہے کہ دہلی پر مسلسل حملے ہوتے رہے، دہلی بار بار لٹتی، اجڑتی اور تباہ ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں وہاں درد و کرب کا پیدا ہو جانا فطری تھا، اور وہ درد و کرب شعر کے قالب میں ڈھلا تو شاعری میں بھی آہ والی کیفیت در آئی۔ اس کے برعکس لکھنؤ باہری بلاؤں سے محفوظ رہا اور اس کے دامن میں مال و دولت کی فراوانی بھی رہی، اس لیے وہاں فارغ البالی اور خوشحالی رہی۔ خوشحال معاشرے میں چونکہ دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور ذہن و دل ہر طرح کے فکر سے آزاد ہوتے ہیں، اس لیے ایسے معاشرے میں تعیش کا رجحان پروان چڑھتا ہے، اور یہ رجحان تعیش اپنی تسکین کے لیے طرح طرح کے سامان طرب پیدا کر لیتا ہے۔ ایسے میں زندگی عیش و طرب کے رنگ میں رنگ جاتی ہے، اور یہ طرب انگیز زندگی جب شعر و ادب میں ڈھلتی ہے تو اپنے آپ واہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ رنگین مزاجی کے اظہار اور حسن و عشق کے خارجی معاملات کے بیان میں تحسینی کلمات بے ساختہ منہ سے نکلنے لگتے ہیں۔ لکھنؤ کے شعر و ادب میں یہ کیفیت اس لیے رہی کہ آصف الدولہ کے عہد سے لے کر واجد علی شاہ کے زمانے تک لکھنؤ ہر دور میں رنگینیوں میں ڈوبا رہا۔ لکھنؤ کی اس تہذیبی رنگا رنگی اور فارغ البال معاشرے کے بارے میں نور الحسن ہاشمی فرماتے ہیں: سرخوشی، سرمستی، رنگین مزاجی، رنگین خیالی یہاں نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ یہاں کے باشندوں میں وارفتگی، بشاشت، کامرانی، رجائیت اور انبساط کے جذبات کیوں کر پروان نہ چڑھیں گے؟ ان لوگوں کا زندگی کے متعلق رجائی نقطہ نظر ہونا ضروری ہو گیا۔ ان کا فلسفہ بقا کا فلسفہ ہوگا، اور ان کے تفکرات عیش و نشاط کے کیف میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ مختصر یہ کہ یہاں کی زندگی دہلی کی زندگی کے بالکل برعکس تھی۔ لکھنؤ کی زندگی ایک طرح سے دہلی کی زندگی کی ضد تھی، اس لیے کہ دہلی میں تخریب تھی تو لکھنؤ میں تعمیر، دہلی میں بدحالی تھی تو لکھنؤ میں خوشحالی، دہلی میں المناکی تھی تو لکھنؤ میں طربناکی، دہلی میں حزن و یاس کا سما تھا تو لکھنؤ میں لطف و نشاط کا منظر۔ لکھنوی معاشرے کی اس نشاط انگیز فضا کو قائم کرنے میں
شیعت مسلک کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ شیعت مسلک ایک ایسا ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے جس میں تصوف کا گزر نہیں، ساتھ ہی مذہبی اعتبار سے متاع کی اجازت نے عیش و عشرت کے دروازے کھول دیے تھے۔ جب معاشرے میں ماحول ایسا ہو تو صبر و قناعت اور توکل و استغنا کی گنجائش کہاں؟ جہاں امیرانہ وضع، رئیسانہ ٹھاٹ باٹ اور شاہانہ شان و شوکت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، وہاں درویشانہ، قلندرانہ اور زاہدانہ شان بھلا کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ نور الحسن ہاشمی نے اپنی کتاب دلی کا دبستان شاعری میں اس پہلو کا بڑا ہی خوبصورت نفسیاتی تجزیہ پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، تصوف کا منبع دل یا روح ہے۔ اسرت اور دنیا سے بے تعلقی اس فلسفے کے اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے۔ عشرت کا تعلق حواس ظاہری اور ذہن سے ہے، اس لیے ایک جگہ روحانی یا دلی جذبات کی کارفرمائی لازمی ہے تو دوسری جگہ حواس کی رنگینیاں اور ذہن کی جولانیاں۔ ایک جگہ ظاہری دنیا بگڑی تو اندرونی دنیا بنانے کے سامان ہے، دوسری جگہ تن کی دنیا کے پیچھے من کی دنیا بننے کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے ایک جگہ ہنسی ہے، قہقہے ہیں اور دل لگی ہے، دوسری جگہ نالہ و فریاد اور غم و اندوہ ہے۔ ایک جگہ قلب کی وارداتیں ہیں تو دوسری جگہ دماغ کی موشگافیاں۔ ایک جگہ دل کا عجز ہے تو دوسری جگہ دماغ کا زوم۔ ایک جگہ شاعری کے لیے دل کا گداز ہونا ضروری ہے تو دوسری جگہ فقط طبیعت کا موضوع ہونا۔ ایک جگہ درد ہے تو دوسری جگہ فن۔ مختصر یہ کہ ایک جگہ آ ہے تو دوسری جگہ واہ۔ دہلی کا تمدن زندگی کا المیہ رخ پیش کرتا ہے تو لکھنؤ کا تربیہ۔ اس وضاحت کی روشنی میں جو اہم نقطہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ لکھنؤ کا تمدن زندگی کے المناک پہلو کو پیش کرتا ہے، اور اس پہلو سے جو رنگ پھوٹتا ہے وہ تربناکیاں بکھیر دیتا ہے۔ اس رنگ کو واہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ واہ تنقید کی زبان میں لکھنویت کہلاتی ہے اور خارجیت سے پکاری جاتی ہے۔ کسی شہر یا خطے کی تہذیب کا سب سے نمایاں عکس اس کے فنون لطیفہ میں دکھائی دیتا ہے، اور چونکہ ادب تمام فنون لطیفہ میں لطیف فن ہے، اس لیے سب سے زیادہ تہذیبی رنگ کا مظہر یہی ادب ہوتا ہے۔ چنانچہ لکھنوی کی معاشرتی تہذیب کی واہ بھی سب سے زیادہ ادب خصوصاً شاعری میں ہی سنائی دیتی ہے۔ لکھنویت کے سلسلے میں نور الحسن ہاشمی بجا فرماتے ہیں، دراصل لکھنویت دہلویت کے مقابلے میں شعر و شاعری کا ایک دوسرا رخ ہے۔ دہلی کے وہ شعراء جو لکھنؤ آئے تھے یہاں کے تمدن اور خوشحالی سے متاثر ہوئے، اور ان کے کلام میں دہلی سے علیحدہ چیزیں پائی جانے لگیں جنہیں بعد میں لکھنوی شعراء نے اپنایا اور چمکایا۔ تفصیلات کو سمیٹنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دبستان لکھنؤ ان خصوصیات سے عبارت ہے: نمبر 1، خارجی رنگ، نمبر 2، تربیہ آہنگ، نمبر 3، سقیانہ رجحان، نمبر 4، مرصع و پرتکلف انداز، اور نمبر 5، اصلاح زبان۔ خارجی رنگ یا خارجیت سے مراد وہ رنگ ہے جو باطن کے بجائے انسان کے خارج میں نظر آتا ہے، جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے
اور جو خارجی رنگ روپ، روایتی معاملات عشق اور بیانات حسن تک محدود رہتا ہے۔ یہ رنگ لکھنؤ کی شاعری میں اس لیے پیدا ہوا کہ لکھنؤ کا معاشرہ درد و غم سے آزاد اور ہر طرح سے خوشحال تھا۔ خوشحال معاشرے میں چونکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور ذہن تفکرات سے آزاد ہوتا ہے، اس لیے ایسے ذہن کو عیاشی سوچتی ہے۔ اس کے تعیش کے نئے نئے طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں، نئے نئے کھیل تماشے گڑھے جاتے ہیں، خارجیت کے عوامل پر توجہ زیادہ مرکوز کی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے میں ظاہرداری اور ظاہر پرستی پر پورا زور صرف کیا جاتا ہے۔ نتیجے میں تصنع، تکلف اور حیت پرستی کی فضا جنم لیتی ہے۔ ابواللیث صدیقی اس سلسلے میں بالکل بجا فرماتے ہیں، تکلف اور تصنع کو لکھنوی تہذیب و معاشرت کا مترادف سمجھا جاتا ہے۔ لکھنؤ کے شعر و ادب سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ شعرائے لکھنؤ نے اپنی تمام تر توجہ شعر کی ظاہری صورت یعنی زبان کی اصلاح میں صرف کی۔ لکھنوی شعراء کے طبقہ اول میں ناسخ کو استاد سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے اردو معلّہ کو اردو مطلع بنا دیا۔ فصاحت کی جگہ بلاغت، سلاست و سادگی کی جگہ تصنع اور آہ کی جگہ واہ کو شاعری کی جان بنا دیا۔ خارجیت کی مثالیں یوں تو لکھنؤ کے دبستان سے وابستہ تمام شاعروں کے ہاں بھری پڑی ہیں، مگر یہاں نمونے کے طور پر چند شعر پیش کیے جا رہے ہیں۔ عمر خضر سے اس کی زیادہ ہو زندگی، دھوون پیے جو یار کی زلف دراز کا۔ آتش کا یہ شعر ہے۔ آنکھڑیاں سرخ ہو گئیں چٹ سے، دیکھ لیجئے کمال بوسے کا۔ انشا نے یہ فرمایا۔ اور مسیح کہتے ہیں، ہاتھ میں انگیاں کی چڑیا آ گئی، آج ہم ان کا کلائے دام میں۔ امیر کا ایک بہت اچھا شعر ہے، دوپٹہ ان کا مسکا دیکھ کر جب مجھ کو شک گزرا، تو بولے کیا اجارہ ہے تیرے چاکے گریباں کا۔ ظہور کا شعر ہے، گرہ کھلتے ہی ہر جانب سے نکلا غول کالوں کا، پٹارا ہے سپیرے کا کہ جوڑا ان کے بالوں کا۔ گلوں پر صاف دھوکا ہو گیا رنگی کٹوری کا، رگے گل میں جو عالم ہو گیا انگیاں کی ڈوری کا۔ یہ قلق کا شعر ہے۔ اور رش کہتے ہیں، دلے بیتاب کو زلفوں میں پھنسا کر مارا، سر کے چھپکے سے گرہ باز کبوتر نکلا۔ دمکتا ہے جو کندن سا بدن ہر ایک حلقے میں، تیری جالی کی کرتی میں ہے عالم کامدانی کا۔ کس قدر صاف ہے تمہارا پیٹ، صاف آئینہ سا ہے سارا پیٹ۔ طربیہ آہنگ لکھنؤ کے دبستان شاعری کا دوسرا اہم وصف طربیہ آہنگ ہے۔ شہر لکھنؤ کے معاشرے میں چونکہ خوشحالی اور فارغ البالی کا دور دورہ رہا، اس لیے یہاں کے لوگوں کا مزاج تعیش پسندانہ بن گیا۔ تعیش پسندانہ مزاج کا ایک اہم وصف رنگین مزاجی ہوتی ہے، اور رنگین مزاجی عیش و طرب اور کیف و مستی کے سامان چاہتی ہے۔ اسی لیے لکھنوی معاشرت کے دوسرے عناصر کے ساتھ ساتھ اس کے شعر و ادب میں بھی کیف و طرب اور لطف و انبساط کا داخل ہونا فطری ہو گیا۔
اثر لکھنوی نے بالکل درست فرمایا ہے، خدا آباد رکھے لکھنؤ کے خوش مزاجوں کو، ہر ایک گھر خانہ شادی ہے، ہر ایک کوچہ ہے عشرت کا۔ خدا آباد رکھے لکھنؤ کے خوش مزاجوں کو، ہر ایک گھر خانہ شادی ہے، ہر ایک کوچہ ہے عشرت کا۔ جب ہر ایک گھر شادی کا گھر ہوگا اور ایک ایک کوچے میں عیش و طرب کا بازار گرم ہوگا تو لازم ہے کہ دل و دماغ میں خوشی و مسرت کی ترنگیں بیدار ہوں گی، اور جب ترنگیں بیدار ہوں گی تو ان سے تربیہ آہنگ پھوٹے گا ہی۔ یہ تربیہ آہنگ ناسخ، آتش، جرأت، انشا، رنگی، رند، امانت، رشک، قلق، امیر سبھی کے ہاں نظر آتا ہے۔ نمائندہ شاعروں کے یہاں سے کچھ مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ہے تیرا گال مال بوسے کا، کیوں نہ کیجے سوال بوسے کا، یہ انشا کے شعر ہے۔ تیرے پستاں پہ نظر آتا ہے عالم نور کا، تیرے پستاں پہ نظر آتا ہے عالم نور کا، اے پری روشن ہے گویا قمقمہ بلور کا۔ بجلی گرے نہ خرمنے دل پر الہی خیر، کچھ کہتی ہیں وہ بالیاں چھپ چھپ کے کان میں۔ گر چاہتے ہو حسن کا بازار گرم ہو، سودا کے شعر لکھ کے لگا دو دکان میں۔ امانت کی یہ شعر ہیں۔ رات کو چوری چھپے پہنچا جو میں، رات کو چوری چھپے پہنچا جو میں، غل مچایا اس نے دوڑو چور ہے، ناسک کا یہ شعر ہے۔ کھولیے شوق سے بند انگیا کا، لیٹ کے ساتھ نہ شرمائیے آپ، رند کا شعر ہے۔ اور اب یہ سوقیانہ رنگ دیکھیے، تعیش والے معاشرے میں بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بے راہ روی آگے بڑھ کر سوقیانہ روی اختیار کر لیتی ہے۔ لکھنؤ کی خوشحالی، فارغ البالی اور مال و دولت کی فراوانی نے سنجیدہ سے سنجیدہ شاعر کو بھی راہ سے بھٹکا دیا۔ متانت اور شرافت کا راستہ چھوڑ کر پارسا قسم کا شاعر بھی سوقیانہ رنگ میں رنگ گیا۔ اس کے خیال اور لب و لہجہ دونوں میں بازارو پن داخل ہو گیا۔ یہ سوقیانہ پن ریختی کی صورت اور معاملہ بندی کے انداز میں واضح طور پر ظاہر ہوا۔ جرأت، انشا، رنگی، ناسخ، آتش، اشک، قلق، امانت وغیرہ سبھی شاعروں کے ہاں یہ رنگ دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً آتش لکھتے ہیں، کسی کی محرم آب رواں کی یاد آتی ہے، حباب کے جو برابر کبھی حباب آیا۔ رات کو چوری چھپے پہنچا جو میں، رات کو چوری چھپے پہنچا جو میں، غل مچایا اس نے دوڑو چور ہے، ناسک کا شعر ہے یہ۔ اپنے مطلب کے لیے پاؤں دبا کر باجی، مجھ نگوڑی کو وہ سوتے سے جگا دیتے ہیں، یہ رنگی کا شعر ہے، ریختی کا شعر ہے۔ بے پردہ ہو گئے وہ لگاوٹ کے دھیان میں، بھیجیں گلوریاں مجھے انگیا کے پان میں، امانت کا شعر ہے۔ کل واقف راز اپنے سے وہ کہتا تھا یہ بات، جرأت کے ہاں رات جو مہمان گئے ہم، کیا جانیے کم بخت نے کیا ہم پہ کیا سحر، جو بات نہ تھی ماننے کی مان گئے ہم، جرأت کا بہت مشہور شعر ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے، کچھ اشارہ جو کیا ہم نے ملاقات کے وقت، انشا کے شعر ہے، کچھ اشارہ جو کیا ہم نے ملاقات کے وقت، ٹال کر کہنے لگے دن ہے ابھی رات کے وقت۔ مستی میں لگا ہی چکا تھا اسے گلے، بہکا جو پاؤں ہاتھ کمر سے نکل گیا، امانت کے شعر ہے۔ وصل کی شب پلنگ کے اوپر، مثل چیتے کے وہ مچلتے ہیں، لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب، لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب، زباں بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجئے دہن بگڑا۔ سوقیانہ انداز اس حد تک آگے بڑھا کہ معاملہ بندی اور فحش گوئی شروع ہو گئی،
اور ایسے ایسے شعر کہے گئے جن کو سن کر شرم سے گردن جھک جاتی ہے۔ مثلاً دوپٹے کو آگے سے دوہرا نہ اوڑھو، نمودار چیزیں چھپانے سے حاصل، کھیلتا ہے وہ کبڈی میں بھی کھیلوں جان پر، ہاتھ رکھ دوں جی میں ہے قاتل کی رنگی ران پر۔ صبح رخسار اس کے نیلے تھے، صبح رخسار اس کے نیلے تھے، شب جو گزرا خیال بوسے کا۔ اور مرصع انداز بھی ایک رنگ ہے لکھنؤ کا۔ دلی کے شاعروں کی سادگی ادا کے برعکس لکھنؤ والوں نے اپنے لیے ایک ایسا انداز اپنایا جس میں زبان و بیان کی آرائش و زیبائش پر زیادہ زور دیا گیا، اور اسی لیے آتش کو یہ کہنا پڑا، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ شاعری تو شاعری، نثر میں بھی مرصع کاری سے کام لیا گیا اور اسے بھی شاعری کی طرح مقفع و مسجع بنایا گیا۔ اس کے لیے فارسی ترکیبیں استعمال کی گئیں، محاوروں کے استعمال پر زور دیا گیا، نئے نئے استعارے گڑھے گئے اور بے شمار صنعتیں استعمال کی گئیں۔ مثلاً افشاں جبیں پہ دوش پہ کاکل چھٹے ہوئے، طرفہ چراغ جلتے ہیں کالوں کے سامنے۔ عرق آلودہ گردن زیر کاکل بھی چمکتی ہے، عرق آلودہ گردن زیر کاکل بھی چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ اس نے جو پونچھا پسینہ روئے عالم تاب کا، بن گیا رومال کونا چادر مہتاب کا۔ لحد پہ مہوشوں کا پاک مجمع، لحد پہ مہوشوں کا پاک مجمع، ستارے ٹوٹے پڑتے ہیں زمیں پر۔ زبردستی لیا بوسہ جو اس کا وصل کی شب میں، بہت جھگڑا بہت بگڑا بہت جھٹکا بہت پٹکا۔ دبستان لکھنؤ کی توجہ اگرچہ ان امور کی طرف رہا جن سے زبان و ادب پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور شاعری جیسی مقدس چیز ابتذال، رکاکت اور فحش گوئی کی شکار ہو جاتی ہے، لیکن اس دبستان کا ایک مثبت پہلو بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس دبستان کے شعراء نے، خصوصاً ناسخ اور آتش نے، اصلاح زبان کی طرف خاصی توجہ فرمائی اور ان پہلوؤں کی طرف دھیان دیا جس سے زبان میں صفائی ستھرائی اور شستگی آتی ہے۔ ویسے تو میر اور سودا نے بھی اصلاح زبان کی کوشش کی تھی، مگر صحیح معنوں میں اصلاح زبان کا صحرا لکھنؤ والوں کے، خصوصاً ناسخ کے سر بنتا ہے۔ ناسخ نے اصلاح زبان کا باقاعدہ بیڑا اٹھایا اور زبان میں جو نامانوس اور غیر فصیح الفاظ داخل ہو گئے تھے اور قواعد کی جو غلطیاں راہ پانے لگی تھیں، ان سب کی اصلاح فرمائی۔ ساتھ ہی ناسخ نے عروض اور صرف و نحو کے اصول و ضوابط بھی مقرر کیے۔ ناسخ نے خود بھی متروکات الفاظ سے دامن بچایا اور اپنے شاگردوں کو بھی ان سے بچنے کی تلقین کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زبان پاک صاف ہو گئی اور اس میں روانی اور سلاست اور شستگی بھی پیدا ہو گئی۔ ناسخ نے بہت سے لفظوں کے لیے نئے الفاظ بھی تجویز کیے، جیسے لاگا کے لیے لگا، سجن کے لیے صنم، ٹک کے لیے ذرا، پالا کے لیے پیالہ وغیرہ جیسے انگنت الفاظ ناسخ کی دین ہیں۔ ناسخ نے تاقید اور غرابت سے بچنے کی تلقین کی اور حش و زوائد سے زبان کو پاک کیا، ساتھ ہی طرز فارسی کو مقبول بنایا۔ مجموعی اعتبار سے دبستان لکھنؤ کی شاعری ایک ایسے معاشرے کی شاعری ہے جہاں دولت کی فراوانی اور کیف و نشاط والی موجوں کی روانی رہی،
فراق گورکھپوری نے کیا اچھی بات کہی ہے. پورا لکھنؤ اور لکھنؤ کے تمام شعراء ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. مصحفی، انشاء، جرأت، ناسخ، آتش، امیر، ریاض میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ یہ فرق نہیں جو میر اور سودا میں تھا. یہاں ہر شاعر کی خصوصیت کے باوجود مزاج شاعری میں یک رنگی اور یکسانیت زیادہ ہے. یہاں کا پنچایتی رنگ ایک ہی ہے. اس تفصیلی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لکھنؤ کی شاعری کا ایک خاص رنگ ہے اور وہ رنگ اس کا تربیہ رنگ ہے. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اجازت دیں. شکریہ.